اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سامعین حاضرین گرامی قدر، جمعۃ المبارک کے عنوان پر ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں. جمعۃ المبارک سورہ مبارکہ الجمعہ میں مالک دو جہاں کا یہ اعلان کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، جب تمہیں آواز دی جائے نماز جمعہ کے لیے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز کے لیے پہنچو. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کو جان رہے ہو. جمعہ کی نماز کی اہمیت تاریخی اعتبار سے، فقہی مسائل کے اعتبار سے یقیناً ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں. پورے قرآن مجید میں اس خاص نماز کا تذکرہ کیا گیا. ندا کے اعتبار سے وہ نماز جمعہ ہے. نماز جمعہ کی تاریخ اگر ملاحظہ کی جائے تو مدینہ منورہ میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ وادی قباء پہنچے ہیں. دن تھا پیر کا، الربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. آپ نے قباء میں 4 دن قیام فرمایا اور جب آپ قباء سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف گامزن ہوئے تو قبیلے بنی سالم کے علاقے میں پہنچ کر دن جمعے کا واقع ہوا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں اسعد بن زرارہ نامی صحابی رسول نے، جو انصار میں شمار کیے جاتے ہیں، مدینہ کے صاحبان ایمان کو جمع کر کے ایک نماز جماعت کے طور پر قائم کی. غالباً یہ نماز ظہرین کی نماز کے طور پر ایک جماعت کے عنوان سے تھی، جس کو بعد میں جمعے کے نام سے یاد کیا گیا. فقہی مسائل اس کے ساتھ ساتھ سامنے آئے اور یہ نماز اسعد بن زرارہ صحابی رسول، جو آپ کے انصار شمار کیے گئے، مدینہ منورہ کے رہائشی تھے. دن انتخاب کیا گیا، ہفتہ اور اتوار 2 دن مخصوص تھے، ایک یہودیوں کے اجتماعی عبادت کے لیے اور ایک عیسائیوں کی اجتماعی عبادت کے لیے. تو ہفتہ اور اتوار سے پہلے کے دن کا نام تھا یوم العروبہ. یوم العروبہ کا انتخاب کیا صاحبان اسلام نے مدینہ منورہ میں، اور یہ پہلی جماعت جسے بعد میں جمعے کا نام دیا گیا، جو ظہرین کی نماز کی شکل میں تھی. اس میں 40 افراد جماعت میں شامل تھے. ایک گوسفند ذبح کیا گیا تھا جس کا کھانا تیار کیا گیا. ظہرین کی نماز کے بعد بھی کھانا ہوا اور شام تک لوگ وہاں پر رہے. اس کے بعد سے مدینہ منورہ میں یوم العروبہ کے دن لوگ جمع ہوتے تھے اور ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کھانے کا انتظام کرتے تھے. اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ پہنچے، قبیلے بنی سالم کے علاقے میں آپ کی آمد اور دن تھا یوم العروبہ، اور اس دن کا نام پھر جمعے کے نام سے یاد کیا گیا کہ اجتماع اور جماعت کی بنیاد پر اس کو جمعے کا نام دیا گیا. ذرا سا تلفظ کی وضاحت کر دی جائے. جمعہ اصل لفظ عربی کے اعتبار سے، البتہ اردو میں اسے جمعہ کہہ کر اجتماع کے عنوان سے ترجمے کے ساتھ معلوم کیا جاتا رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے پہلی جمعے کی نماز قائم فرمائی اپنی امامت میں، وہ ربیع الاول کا مہینہ اور مدینہ منورہ قبیلے بنی سالم. پھر آپ کا فرمان جمعے کی نماز کے حوالے سے ارشاد فرماتے کہ تم پر جمعے کی نماز پڑھنا لازم ہے. اگر کوئی انسان جمعے کی نماز کو، اس کی اہمیت کو کم سمجھتے ہوئے، اسے حقارت کے ساتھ معمولی خیال کرتے ہوئے ترک کر دے گا تو یاد رکھو، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی قبول ہے، نہ اس کا کوئی اور عمل خیر، عمل صالح قبول ہے. تو جمعے کی نماز کی اہمیت کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی روایت اور معصومین کے فرامین کے اعتبار سے کہ جب جمعے کی نماز واجب عینی ہو اور کوئی انسان واجب عینی کو ترک کر دے،
ایسی صورت میں 3 لگاتار جمعے کی نماز اگر ترک کی جائے واجب عینی ہونے کی صورت میں، فرض ہونے کی حیثیت میں، تو 3 فرائض کو بغیر کسی عذر شرعی کے ترک کر دینا نفاق کی علامتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور نفاق کی علامتوں کو اس بات سے متصل کر دیا گیا۔ بہرحال واجب عینی کا مطلب واجب کی اقسام پر توجہ۔ آئیے اب چند مسائل پر غور کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز کی حیثیت آج کے دور میں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ واضح رہے کہ قرآن مجید کی آیت کے اعتبار سے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تمہیں جمعے کے دن پکارا جائے جمعے کی نماز کے لیے، تو تمہیں چاہیے کہ تم جلدی کرو ذکر خدا کی طرف۔ تو اس آیت کی حیثیت میں واجب کا تو اندازہ ہو گیا، البتہ واجب کی اقسام اصول فقہ کی بحث میں معلوم کی جا سکتی کہ مراجع عظام کے نزدیک یہ واجب عینی نہیں، واجب تخییری، یعنی اختیار ہے ظہر کی نماز اور جمعے کی نماز دونوں میں کسی ایک کو واجب کے طور پر پڑھا جانا کفایت کرتا ہے۔ البتہ جب ظہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام منعقد ہو، یا جب حجت خدا کا زمانہ ایسا ہو کہ معصوم مبسوط الید ہوں، یعنی کہ معصوم کے اختیارات ایسے ہوں کہ آپ کی گردن پر کسی ظالم کی بیعت کا طوق نہ ہو، تو ایسی صورت میں جمعے کی نماز میں شرکت واجب عینی ہے۔ جمعے کی نماز میں شرکت واجب عینی معصوم کے زمانے۔ اسی اعتبار سے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ جملہ کہ عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز کا تعلق ہم اہل بیت سے تھا، کہ ہمارے حقوق میں سے ایک حق تھا جسے ظالموں نے ہم سے چھین لیا۔ یہاں بعض لوگ خیال کرتے ہیں شاید کہ آج کے زمانے میں جمعے کی نماز کا قائم کیا جانا معصوم کے فرمان کے شاید خلاف ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ آج جمعے کی نماز شیعہ اثنا عشری اعتبار سے جہاں پر بھی پڑھائی جا رہی ہے، واقع ہو رہی ہے، وہاں خطبہ دوم میں ائمہ معصومین کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو اصلاً جمعہ کوئی پڑھاتا ہو مگر جمعہ ہے آل محمد کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اطمینان رکھیں تمام تر صاحبان ایمان کہ جمعے کی نماز میں شرکت کر کے وہ اصلاً معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگر اس کی اہمیت پہ غور کیا جائے تو 3 مرحلے ہیں۔ ایک جماعت روزانہ کی پنجگانہ نمازوں میں، ایک حج کا اجتماع سال میں 1 مرتبہ، ایک ہفتے میں 1 اجتماع جمعے کے نام سے۔ ان تینوں میں لفظ اجتماع اور جماعت کا مسئلہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے والا شخص کہتا یا رسول اللہ، میں کئی سال سے حج پر جانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر حج پر جانے کا سرمایہ جمع نہیں ہو پاتا۔ آپ فرماتے ہیں علیک بالجمعۃ، تم پر لازم ہے کہ تم جمعے کی نماز میں شرکت کیا کرو۔ یعنی کہ کچھ ایسے فوائد جو حج میں انسان کو ملتے ہیں وہ جمعے کی نماز میں شرکت سے مل سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز کی حیثیت فقہی اعتبار سے واجب تخییری امام زمانہ کے زمانہ غیبت میں، اور اس میں 2 خطبوں کے بعد 2 رکعت نماز کا پڑھا جانا۔ رہ گیا مسئلہ کہ انسان جمعے کی نماز کو کس نیت سے پڑھے۔ تو جمعے کی نماز کو اگر تمام شرائط موجود ہوں، شرائط سے مراد یہ کہ وقت اول زوال عرفی، بعض مراجع عظام کے نزدیک مخصوص ہے اول زوال عرفی، بعض اس کو وقت امتداد بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ وقت آگے بڑھ سکتا ہے یہاں تک کہ کسی شاخص کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یا قدم کے اعتبار سے 2 قدم سایہ آگے بڑھ جائے اگر 7 قدم کل شاخص کا پورا طولانی عنوان قرار دیا جائے کہ 7 میں سے 2 حصے مکمل ہو جائے۔ تو یہ نماز کے اوقات کے اعتبار سے اختلاف کہ نماز جمعہ کا اصل وقت، لیکن اگر اول زوال عرفی پر نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے، فاصلہ معتبر کہ شریعت چاہتی ہے کہ 2 مقامات پر جمعہ قائم ہو مگر ایسے کہ دونوں کے درمیان 1 فرسخ سے کم کا فاصلہ نہ ہو۔ فرسخ کہیں استعمال ہوا، کہیں 3 میل کے لفظ کو
مراجع عظام نے استعمال کیا فتاوی میں، اور ان کا خلاصہ تقریباً 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ شرط قرار پایا دو ایسے مقامات کے درمیان کہ جن پر جمعے کی نماز قائم کی جا رہی ہو۔ تو جمعے کی نماز کے حوالے سے ایک فاصلہ شرط، ایک دو خطبوں کا ہونا شرط، ایک وقت کا داخل ہونا شرط، اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور، وہ شرط یہ کہ کم از کم 5 افراد، بعض مراجع عظام نے 5 پر اکتفا کیا کہ ایک ان میں امام جمعہ خطیب ہو، باقی 4 نمازی ایسے ہوں کہ جن پر جمعہ پڑھنا کفایت کرتا ہو، یعنی مرد ہوں، آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور اس طرح صاحبان ایمان جمع ہو کر جمعے کی نماز قائم کر رہے ہو۔ بعض مراجع عظام 7 افراد کو بیان کرتے ہیں کہ اگر 7 افراد جمع ہو جاتے ہیں تو جمعے کی نماز کا قیام انسان کے لیے کفایت کرے گا ظہر کی نماز کے ادائیگی میں۔ تو 7 اور 5، 7 افراد جمع ہو جائیں امام جماعت کے سمیت تو 5 خود بخود شامل ہو جاتے۔ تو ہم اس انداز سے بات کو سمجھتے ہیں کہ آج بہرحال کسی بھی جمعے کی نماز میں اتنے کم لوگ نہیں ہوتے کہ ہم 5 اور 7 کی بات کو مکمل سمجھیں کہ شاید کہ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہاں، اگر پہلی نماز یوم العروبہ کے دن واقع ہوئی تھی، اس میں اگر 40 لوگ ہو سکتے تو آج کسی بھی نماز جمعہ میں 7 سے تو زیادہ ہی افراد موجود ہوتے۔ اب رہی بات کہ جمعے کی نماز کی نیت واجب تخییری، یعنی کہ 2 رکعت نماز جمعہ شرائط کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ نیت کریں گے کہ امام جماعت امام جمعہ کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں۔ واجب تخییری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، واجب کہیں قربتاً الی اللہ، جو کہ اختیار آپ نے کر لیا ظہر کی جگہ نماز جمعہ، تو خود بخود لفظ تخییر مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے 2 رکعت جمعے کی نماز ادا کی ہے، رہ گیا مسئلہ کہ خطبے میں آپ کی شرکت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ خطبے میں آپ کی شرکت، مراجع عظام کہتے ہیں کہ انسان کو خطبے میں آنا چاہیے، اور جب خطبے ہو رہے ہوں تو خطبے کو احتیاط واجب کے طور پر سننا لازم یا واجب کہا گیا، اور جب خطبے انسان سن رہا ہو تو آپس میں گفتگو نہ کرے بلکہ خطبوں پر توجہ کرے۔ خطبے کے دوران نماز پڑھنے کی اجازت اس طرح سے نہیں ہے کہ اگر نماز پڑھنا خطبوں کے سننے کے منافی ہو تو اس نماز کے اجازت نہیں دی گئی، یا الفاظ آیت اللہ العظمی آغا سیستانی کے استفتاءات کے حوالے سے کہ اگر آپ کوئی واجب یا مستحب نماز دوران خطبات جمعہ انجام دے رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ نماز کا پڑھنا خطبوں کے سننے کے منافی ہو جائے تو پھر جائز نہیں ہے آپ کا اس نماز کو ادا کرنا۔ تو دوران خطبے کی سماعت احتیاط واجب یا احوت کے نام سے درمیان میں گفتگو کا روک دینا، جبکہ یہ خطبات کو سننے کے منافی ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان خطبات میں شرکت نہیں کر سکا، خطبے کے بعد پہنچا ہے، تو وہ آخری وقت کون سا ہے جس میں جمعے کی نماز میں شرکت کی جائے تو جمعے کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے مراجع عظام کہتے ہیں کہ اگر 1 رکعت بھی جمعے کی نماز کی 2 رکعتوں میں سے درک ہو گئے تو نماز جمعہ انسان کی ادا ہو جائے گی، یعنی رکعت دوم میں حالت قیام میں پہنچ گئے یا حالت رکوع میں پہنچ گئے۔ امام خمینی کے الفاظ کے اعتبار سے اگر رکوع کی حالت میں بھی پہنچ گئے تو آپ کی جمعے کی نماز شمار کی جائے گی، اور 2 رکعت 1 رکعت جماعت کے ساتھ 1 رکعت بعد میں آپ نے فرادہ انداز سے مکمل کر لینا ہے۔ اور آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ حالت قیام میں آپ کو پہنچنا ہے، دوسری رکعت کے حالت قیام میں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ خطبے میں پہنچ گئے تو بہت عمدہ، خطبے سنیے، اپنی نماز کو روک دیجئے، اپنی گفتگو کو روک دیجئے، خطبے کی سماعت احتیاط واجب کے طور پر سننا لازم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ نہ پہنچ سکے تو جمعے کی نماز میں شرکت کی آخری حد دوسری رکعت کا قیام یا رکوع کی حد تک پہنچ جانا ہے، تاکہ پھر 1 رکعت فرادہ نماز کو مکمل کر کے آپ جمعے کا ثواب لے سکیں۔ اگر کوئی مسافر جمعے کی نماز میں شرکت کرتا ہے تو کیا اس کو ظہر پڑھنا ہوگی؟ جواب جی ہاں، اگر کوئی مسافر جمعے کی نماز میں شرکت کرتا ہے
تو اپنے مراجع عظام کی تقلید کے اعتبار سے کہ اگر جمعہ کی نماز کفایت کرتی ہے ظہر کی نماز کی تو اس کو ظہر کی نماز کی پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یعنی کہ مسافر کا وہی مسئلہ جو مقیم کا مسئلہ ہے کہ اگر مسافر جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس پر ظہر کی نماز ساقط ہوگی اس کے مرجع کے فتاویٰ کے اعتبار سے۔ اگر کوئی خاتون جمعہ کی نماز میں شرکت کرتی ہیں تو خاتون نے اگر جمعہ کی نماز ادا کر لی ہے تو ان کے لیے ظہر کی نماز کفایت کرے گی، جبکہ ان کے مرجع نے ان کو ظہر کی نماز کے عنوان سے کفایت کا پیغام دیا ہو۔ لیکن اگر سارے مسافر ہی جمع ہوں تو جمعہ کی نماز قائم نہیں ہو سکتی، یا ساری خواتین ہی جمع ہوں تو جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ اس وقت کے لیے جب کہ اس مسافر کے علاوہ اتنے مقیم لوگ موجود ہوں کہ جمعہ کی نماز ان کے ذریعے قائم ہو رہی ہو، خاتون کے علاوہ اتنے مرد موجود ہوں کہ ان مردوں کے ذریعے جمعہ کی نماز کی فیگر عدد مکمل ہو رہا ہو۔ اس کے بعد اگر خاتون شرکت کرتی ہیں یا مسافر نماز میں آتا ہے اور جمعہ کی نماز کو پڑھتا ہے شرائط کے مکمل ہونے کے بعد، تو اس پر سے ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے ان کے مرجع کی فتاویٰ کے اعتبار سے۔ جیسے کہ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ پھر نماز جمعہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لے۔ امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے مقلدین کے علاوہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے اگر وہ جمعہ کی نماز واجب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں شرائط کے مکمل ہوتے ہوئے تو ان پر سے ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، پھر انہیں احتیاط کے اعتبار سے ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ جب جمعے کی اذان دی جا رہی ہو تو کیا خرید و فروخت کا معاملہ انسان کے اس عمل کو باطل کر دیتا ہے کہ جمعے کی اذان ہو رہی ہو اور خرید و فروخت انجام دیا جا رہا ہو؟ بعض مراجع عظام کہتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ واجب عینی ہو تو اور اذان ہو رہی ہو ایسے وقت میں خرید و فروخت کیا جائے تو یہ خرید و فروخت انجام دیا جانا یہ حرام ہے، البتہ معاملہ باطل نہیں ہے۔ بعض دوسرے مراجع کہتے ہیں کہ یہ نہ تو حرام ہے نہ معاملہ باطل ہے، البتہ احترام کرنا چاہیے جمعے کی اذان کا کہ انسان خرید و فروخت کے معاملات کو روک دے۔ اگر کسی ایسے شہر میں انسان پہنچا ہے کہ جہاں امام جماعت کی عدالت کو نہیں جانتا اور جمعے کی نماز کے لیے امام جماعت کی شرائط لازم ہیں جن میں خاص شرط عدالت ہے، ایسے علاقے میں پہنچے گا جہاں نہیں جانتے تو کہ امام جماعت عادل ہیں کہ نہیں، تو اس میں مسئلہ وہی آئے گا کہ اگر دوسرے مومنین اس امام جماعت کی عدالت کو معتبر سمجھتے ہوئے اس کی اقتداء میں جمعے کی نماز ادا کر رہے ہوں تو حسن ظن کی بنیاد پر آنے والے مومن کو بھی جمعے میں شرکت کر لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل میں کہ جمعے کی نماز کی اہمیت تو اپنے مقام پر، لیکن کسی غیر شیعہ اثنا عشری امام کے پیچھے جمعے کی نماز جمعے کی نیت سے انجام نہیں دی جا سکتی۔ جمعے کی نماز کے حوالے سے جو سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں ان میں سے ایک کہ کیا کوئی بچہ جو ممیز بچہ کہا جاتا ہے کہ اچھائی برائی کی تمیز کر سکتا ہو، کیا وہ جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، ممیز بچہ جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز کا مسئلہ وہی ہوگا جو مراجع عظام کی فتاویٰ کے اعتبار سے اس کو انجام دینا ہوگا۔ جمعے کی نماز اگر انسان انجام نہ دے رہا ہو تو کیا ظہر کی نماز کو بآواز بلند تلاوت کیا جا سکتا ہے رکعت اول رکعت دوم میں؟ جی مستحب ہے کہ اگر انسان جمعے کی نماز نہ پڑھ رہا ہو، جمعے کی نماز قائم نہ ہو رہی کسی علاقے میں اور وہاں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا چاہیں یا فرادہ پڑھنا چاہیں تو آپ بآواز بلند رکعت اول رکعت دوم میں سورتوں کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مسئلہ کہ کیا جمعے کی نماز سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے وہ وضو کی کفایت کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے غسل جمعہ وضو کی کفایت کرتا ہے، جبکہ آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے مقلدین کے لیے غسل جمعہ وضو کی کفایت نہیں کرتا۔
اس کے بعد ایک اور سوال کہ کیا جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد میں اس کا پڑھنا لازم ہے؟ تو جامع مسجد کا عنوان جماعت کی بنیاد پر یا اجتماع کی بنیاد پر رکھا جا سکے گا۔ اگر فاصلہ دو مقامات کے درمیان فاصلے شرعی یعنی کہ 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ موجود ہے تو چاہے اس مسجد کو جامع کہا جائے کہ نہ کہا جائے وہاں جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ ان تمام تر مسائل کے ساتھ ساتھ کہ جمعے کی نماز کی نیت، جمعے کے خطبات کی اہمیت، خاتون کے لیے، مسافر کے لیے، اور اس کے علاوہ فاصلے کے اعتبار سے 2 مقامات پر جمعے کے قائم ہونے کا حوالہ، ان تمام تر فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ پھر آپ سے یہ التماس بھی رہے گی کہ ہر ایک مسئلے کو تفصیلی طور پر جاننے کے لیے علماء مستند یا صاحبان علم سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مراجع الزام کے مسائل کو ضرور معلوم کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا صاحب الزمان